بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تھک جاتے ہیں اور کافی تھک جاتے ہیں، چاہے یہ تھکاوٹ جس کام کے بھی کرنے سے پیدا ہوئی ہو، نرم گدوں، صوفوں اور قالینوں پر لیٹنے کے بعد بھی ہر طرح بیکل اور بے چین سے لگتے ہیں، ہاتھ پاؤں کڑکڑاتا ہے، آنکھوں سے نیند غائب ہے، دل اور دماغ اکھڑا اکھڑا سا لگتا ہے، غرضے کے کام کرنے سے جو تھکاوٹ آئی ہے اس سے آپ چورم چور ہیں۔ پہاڑ جیسی تھکاوٹ سے یہ چھوٹی سی جسم و جان بے بس سا لگتا ہے، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ آئیے اور فوراً یہ عمل اپنی زندگی میں لائیں۔ وہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر ہاتھوں پر تھکا کر سر سے لے کر پیر تک پورے بدن پر ہاتھ کو پھیرنا ہے اور یہ دعا کر لینی ہے کہ یا اللہ، اس پاکیزہ کلمات کے صدقے میں میری ساری تھکاوٹ کو دور فرما دیجیے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی تھکاوٹ بالکل ختم ہو جائے گی اور اندر سے آپ کو گہرا سکون ملے گا۔ اس کلمات کے پڑھنے کا ثبوت حدیث سے بھی ملتا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے کام کاج سے، مثال کے طور پر پانی کا مشغیزہ اٹھانے، کھانا بنانے کے لیے چولہے میں آنچ ڈالنے، چکی پیسنے سے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے، تکلیف اور تھکاوٹ بے حد ہوتی تھی، چہرے بدل گئے تھے، کپڑے گرد آلود ہو رہے تھے۔ اس تکلیف کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی محسوس فرماتے تھے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لونڈی اور غلام مال غنیمت میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ اپنے والد محترم کے پاس جائیں اور خدمت گار مانگ کر لے آئیں تاکہ تم اس تکلیف سے بچ جاؤ۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم کے دولت قضا پر تشریف لے جاتی ہیں، لیکن وہاں اپنے ابا جان کو نہیں پاتی ہیں۔ یہ ساری کہانیاں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ کر چلی آتی ہیں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قضا پر تشریف لاتے ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ساری کہانی سنا دیتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، بیٹی جان کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹی تم خدمت گار لینے آئی تھیں؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شرم کے مارے چپ ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں لینے گئی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی، دنیا کے اندر خدمت گار لینے سے دنیا ہی میں فائدہ پہنچتا ہے۔ میں تم کو ایسا نسخہ، ایسا عمل اور ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جو آخرت میں کام آئے گا، نفع پہنچائے گا، راحت دے گا۔
وہ یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سو جایا کرو۔ اس سے تمہاری آخرت بنے گی، آخرت میں آپ کو بہت نفع ہوگا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس تسبیح کو اس ذوق اور شوق سے پوری زندگی پڑھتی ہیں کہ اس کلمات کا نام ہی تسبیح فاطمی پڑ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پوری زندگی پڑھا، کسی رات بھی ناغہ نہیں کیا، صرف ایک موقع آیا ہے کہ صفین کے جنگ کی رات میں نے اس کلمات کو نہیں پڑھا، یہ مجھ سے رہ گیا۔ اور پھر پوری زندگی کبھی اس کی شکایت، درد کی، تھکاوٹ کی شکایت نہیں آئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کلمات کے اندر بہت خوبی ہے کہ دنیا کے اندر بھی آرام ملتا ہے، آخرت میں بھی نفع پہنچتا ہے۔ اور پھر یہ تو صحیح بات ہے کہ نیکی کرنے سے دنیا میں بھی سکون ملتا ہے اور آخرت میں بھی سکون ملتا ہے۔ اب ایک انسان سبحان اللہ پڑھتا ہے، 10 نیکی ملتی ہے اور 20 برائی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ پڑھتا ہے، 10 نیکی ملتی ہے اور 20 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر پڑھتا ہے، 10 نیکیاں ملتی ہے اور 20 معصیت اس کے دفتر سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ثواب بھی مل رہا ہے، نیکی بھی مل رہی ہے اور آخرت بھی بن رہی ہے اور دنیا میں بھی تھکاوٹ سے اور پریشانیوں سے نجات مل رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہت سے بھائی مجھے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ مولانا کیسا تھک گیا ہوں۔ ارے بھیا، ڈاکٹر کو پیسہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، تو یہ چھوٹا سا عمل تو کر لو کہ جس سے دنیا بھی بنے، آخرت بھی بنے، دنیا میں بھی سکون ملے، آخرت میں بھی سکون مل جائے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کو ہم پورے کہیے کہ دلچسپی کے ساتھ کریں گے، شوق کے ساتھ کریں گے، لگن کے ساتھ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو سبسکرائب، شیئر کریں گے تاکہ ہمارے کوئی بھی بھائی پڑوس میں رہنے والا اس سے محروم نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو اس وظیفے کو اپنا کر اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔